ہم اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے. اللہ کے رسول کی جگہ پر آج کے مولویوں کی اطاعت کر رکھے گئے ہیں, آج کے اماموں کو فالو کر رکھے گئے ہیں. آج ہم اپنے علاقے کا جو خطیب ہے, اپنے علاقے کا جو عالم ہے, اس کی بات کو ہم اہمیت دیتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت نہیں دیتے. اب دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کی بات کون مانتا, ابھی پتہ چلتا ہے, ابھی پتہ چلے گا ایمان کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جس نے نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں. یہ کس نے کہا, یہ کس نے کہا؟ کچھ نہیں بولتے. آپ نہ ڈریں, آپ خوف نہ کریں, میں آپ کا بھائی ہوں چھوٹا. آپ کی جو سمت ہے وہ صرف اسی کو سیدھا کرنے کے لیے آیا. اتنے دور دراز کا سفر کرنے کا جو مقصد وہ صرف یہی ہے. اللہ کی قسم کو اٹھا کر کہتا ہوں, جب آپ اپنی آنکھوں سے حدیث رسول کا مطالعہ کریں گے, آپ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوں گے, صرف مسلمان بن جائیں. ہمارے نبی کہہ رہے ہیں اگر الحمد شریف نماز میں نہ پڑھی تو تمہاری نماز نہیں ہے. لیکن مولوی کہتا ہے خبردار, اگر امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم نے سورۃ فاتحہ پڑھی تو تمہارے منہ میں انگارے. خبردار, اگر اللہ کے رسول کی بات کو مانا تو تمہارے منہ میں انگارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ سورۃ الاعراف کی آخری آیات اس کی دلیل بناتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, جب قرآن پڑھا جائے توجہ سے اس کو سنو, وَأَنصِتُوا, اور چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. اب اس لیے کہتے ہیں کہ جب امام صاحب بلند آواز کے ذریعے سے قرات کر رہے ہو تو قرآن کہتا ہے تم کیا ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. اگر اسی آیت پر بات ختم ہو جاتی تو پھر بات ختم تھی, کوئی بندہ بھی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا تھا. یہی آیت, یہی قرآن مجید کی آیت کس پر اتری ہے؟ میرا سوال ہے آپ بھائیوں سے, یہ قرآن مجید کی آیت کس پر اتری؟ ہمارے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کہ نہیں اتری؟ اس آیت کے اترنے کے بعد اب حضور کیا کہتے ہیں, اب اللہ کے رسول کیا حکم شاہ فرماتے ہیں؟ آپ اٹھاؤ مسلم شریف, آپ اٹھاؤ بخاری شریف, آپ اٹھاؤ ابو داؤد شریف اٹھاؤ. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے گئے, فجر کی نماز میں قرات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایسا آواز سے ہوتی ہے یا اونچی آواز سے ہوتی ہے؟ آپ بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں, آپ پڑھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں, پھر پڑھتے ہیں پھر مشکل ہو رہا ہے. وجہ کیا بنی؟ آپ بھی پڑھ رہے ہیں اور پیچھے سے صحابہ کرام بھی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں. جو آیت آپ پڑھتے ہیں وہی آیت پیچھے سے پڑھی جا رہی ہے. آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہو گیا. آپ نے جیسے ہی سلام پھیرا آپ نے فرمایا اے صحابہ کرام, مجھے لگتا ہے آپ میرے پیچھے قرآن مجید کی قرات کرتے ہو, میرے پیچھے قرآن مجید کو پڑھتے ہو. صحابہ نے جواب دیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا آج کے بعد لا تفعلوا, تم میں سے کوئی بھی جب امام اونچی آواز سے قرات کر رہا ہو تم میں سے کوئی بندہ بھی اس کے پیچھے قرات نہ کرے. ہاں اب سمجھنا, ہاں سورۃ فاتحہ پڑھ لینا, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کچھ رہ گیا ہے, کوئی شک رہ گیا ہے؟ بتاؤ. پھر کیوں نہیں پڑھتے, پھر کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اور کس نے کہا ہے نہ پڑھو؟ اگر کسی امام نے کہا ہے نہ پڑھو, میں نے تو کسی امام کا کلمہ نہیں پڑھا, آپ نے پڑھا ہے؟ افسوس ہے, کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں ہم اور بات کسی اور کی مانگ. کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں اور اطاعت کسی اور کی, اور اسی کو پھر عشق سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول کی مخالفت کر کے اس کو عشق. الحمد شریف نہیں پڑھے گا امام کے پیچھے, کیوں؟ امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہے لیکن ثنا پڑھے گا.
बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सना पड़ेगा भाई। सना का किसने कहा है? जहां सूरत फातिहा नहीं पढ़ी जा सकती वहां सना कैसे मुमकिन है? इमाम बुलंद आवाज से फजर की नमाज में किरात कर रहा है। आप बात समझना, अभी समझ लो, नाराज बाद में होना, बात समझ लो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है, ना मानना, समझ तो जाओ, सुन तो जाओ, फिर जाके किसी का दिल करे तो तहकीक कर ले, ना करे तो उसकी मर्जी है। हमारी तरफ से ये हुज्जत कायम हो जाए। फजर की नमाज बुलंद आवाज से किरात की जा रही है और मैं लेट हो गया। मैं क्या हो गया? लेट हो गया। अब मैंने देखा जमात खड़ी है, लेकिन मुझे तो समझाया गया है अगर फर्जों से पहले सुनते ना पढ़ी, अगर फर्जों से पहले सुनते ना पढ़ी तो फिर तुम्हें सूरज निकलने तक बैठना पड़ेगा मस्जिद में, फिर सूरज निकलने तक मस्जिद में बैठना पड़ेगा। फिर मैं क्या करता हूँ बे, सूरज निकलने तक कौन बैठ सकता है? अब मैं क्या करता हूँ, जमात जाती है तो चली जाए, फर्ज खत्म होते हैं तो हो जाए, मैं सबसे पहले आके क्या करूंगा? फजर की दो। अब फजर की दो सुन्नतों में आप कुछ भी नहीं पढ़ते हो। फजर की जब मैं इमाम के पीछे खड़ा होके इमाम बुलंद आवाज से किरात कर रहा है और मैं पीछे फजर की सुनते पढ़ रहा हूँ, उसमें सना भी पढ़ता हूँ, उसमें सूरह फातिहा भी पढ़ता हूँ, उसके साथ और सूरत भी मिलाता हूँ, सुबहान रब्बियल अज़ीम भी पढ़ता हूँ, सुबहान रब्बियल आला भी पढ़ता हूँ कि नहीं पढ़ता? फिर क्यों पढ़ता? बुलंद आवाज से किरात हो रही है, अल्लाह के बंदे कोई तो खौफ कर भाई। कुरान फस्तमिउ लहु वअनसितू, वहाँ कुरान वो इमाम साहब तिलावत कर रहे हैं और तू अपनी तिलावत शुरू करके खड़ा है। ऐसे हकीकत है कि नहीं है? ऐसे ही है। यानी अब वो कायदा कहाँ गया? अब वो उसूल कहाँ गया? अल्लाह के बंदो, उसूल यही है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज से तिलावत फरमाते थे, मुशरिकीन मक्का की आदत क्या थी? उन्होंने अपने लड़कों को, अपने जवानों को समझाया हुआ था कि आप हुजूर को रोक तो सकते नहीं है, हुजूर को मना तो नहीं कर सकते। तुम ऐसा करो, जब आप तिलावत शुरू करें तुम भी बुलंद आवाज से शोर करना शुरू कर दिया करो कि आपकी आवाज दूसरों तक न पहुंच सके। अब उन्होंने शोर शुरू कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की ये आयत नाज़िल फरमाई है, अगर ये बंदे खामोश होकर तवज्जो से कुरान मजीद की अगर तिलावत सुन लेते, लअल्लकुम तुरहमून, शायद अल्लाह तबारक व तआला इनके ऊपर रहम कर देता। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब तुम इमाम के पीछे हो सूरतुल फातिहा को पढ़ा करो। 3 बार कहा। जिसने इमाम के पीछे खड़े होके सूरत फातिहा नहीं पढ़ी है, फहिया खिदाजुन फहिया खिदाजुन फहिया खिदाजुन, उसकी नमाज नाक़िस है, न मुकम्मल, उसकी नमाज ही नहीं है। फिर उस शागिर्द ने, उस मुक्तदी ने सवाल किया, ऐ अबू हुरैरा, अगर इमाम के पीछे खड़े हों और वो बुलंद आवाज से किरात कर रहा हो तो फिर हम क्या करें? उन्होंने कहा, फिर सूरतुल फातिहा को अपने दिल में पढ़ो, फिर सूरतुल फातिहा को अपने दिल में पढ़ो। और मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, ये सूरत ऐसी है, ये सूरत ऐसी है कि अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। और अफसोस की बात यह है, जब हम जिंदा होते हैं और इस सूरत को पढ़ सकते हैं तब तो हम पढ़ते नहीं हैं, तब तो हम इसको पढ़ते नहीं हैं। और जब हम मर जाते हैं फिर सारी जिंदगी हमारी फातिहा खानी की जाती। समझ आई? सूरह फातिहा कहाँ पढ़नी थी? 60 साल की जिंदगी, 60 साल ये नमाज पढ़ता रहा, इसने सूरह फातिहा ना पढ़ी। फिर जब ये मरा, अब मौलवी साहब इसका नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आया। धोखा देके कैसा है, कितना बड़ा धोखा है, देखे जरा। अब मौलवी साहब नमाज जनाजा पढ़ा रहा है, अफसोस होता है, दिल दुखता है कि हमें अल्लाह के रसूल की जो तालीम है वो अच्छी नहीं लगती, अल्लाह के रसूल का समझाया हुआ तरीका हमें पसंद नहीं है। अब जनाजा पढ़ा रहा है, पहली तकबीर के बाद कहता है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, कहता नहीं। जो सना हदीस से साबित है वो नहीं पढ़ता, बल्कि इसके अंदर अपनी तरफ से एक लफ्ज और ऐड करेगा, वह जल्ला सनाहू का, जल्ला सनाहू का किसी हदीस का लफ्ज नहीं। ये जल्ले पढ़ता है जो हदीस में नहीं है, जो हमारे नबी ने सिखाया
نہیں، یہ پڑھتا ہے لیکن وہیں کھڑے ہو کے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. نماز جنازے میں بھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا. اور سورۃ فاتحہ کے بعد جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کے بعد اس کا نماز جنازہ نہیں ہے. اور پھر مجھے کیوں کہتے ہو کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ تھے نا. میرے جنازے میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی اور میرے جنازے میں درود بھی پڑھا جاتا ہے, اور جو میرے دوسرے بھائی ہیں ان کے نماز جنازوں میں درود بھی نہیں پڑھا جاتا, درود بھی. انا للہ و انا. پھر کیا پڑھتے ہیں؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ تو جھوٹ بول رہے ہو, درود تو پڑھتے ہیں, دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھتے ہیں. میں بتاتا ہوں کیا پڑھتے ہیں. اللہ اکبر کہے کہ پھر کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا ورحمتا وترحمتا. اس طرح کے الفاظ ہیں, مجھے صحیح طرح آ نہیں رہے کیونکہ حدیث بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائے نہیں. مولوی صاحب نے اس درود ابراہیمی کو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا اس کو بھی اپنی مرضی سے, اس میں اپنی مرضی سے اپنے الفاظ داخل کر کے اس کو تبدیل کر دیا, اس کو چینج کر دیا. وہ درود نہ رہا جس میں میں نے اپنی مرضی سے الفاظ ایڈ کر دیے. جو درود میں نماز میں پڑھتا ہوں, درود ابراہیمی, اگر میں وہ جنازے میں پڑھ لوں تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں پڑھنے دیتا. کیوں؟ وہ درود مسنون ہے, وہی درود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور کوئی درود ثابت نہیں. نہ درود پڑھا, نہ سورۃ فاتحہ پڑھی, اور سلام پھیرتے ہی پھر سارا جم اکٹھا ہو جاتا ہے. اب وہ پیر صاحب, اب وہ بابا جی, اب وہ مولوی صاحب بیٹھے, اب کیا کر رہے ہیں؟ اب فاتحہ خانی کرنی. پہلے دن ہی فاتحہ خانی, دوسرے دن فاتحہ خانی, تیسرے دن ہی فاتحہ خانی. جو تعزیت کے لیے آتا ہے وہ کہتے ہیں پہلے فاتحہ پڑھ لو, پہلے کیا کر لو؟ فاتحہ پڑھ لو. اب ساری زندگی فاتحہ پڑھتے رہو. جو تم نے نماز جنازے میں مس کی ہے اب وہ تم جگہ پوری نہیں کر سکتے. ساری زندگی فاتحہ کرتے رہو. اب جو مس ہوئی ہے, جس جگہ پر میرے نبی نے سکھائی ہے وہ رہ گئی ہے نا, اب وہ خلا پوری نہیں ہو سکتی. آپ ناراض ہوں گے, میری بات سخت ہے, یقیناً آپ ناراض ہوں گے. جو میرے بھائی ایسا کام کرتے آ رہے ہیں اور کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے ہیں, داڑیاں سفید ہو گئی ہیں, انہیں تکلیف ہوگی, انہیں چوٹ لگے گی. لیکن میں تو حیران ہوں ہی نہیں پا کہ 60 سال کی زندگی گزر گئی ہے, ایک دن ہی مولوی صاحب کو بیٹھ کے نہیں پوچھ لیا او بھائی یہ جو درود ہمیں سکھا رہے ہو کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس حدیث کا نام کیا ہے؟ اس حدیث کی کتاب کا نام کیا ہے؟ حدیث کا نمبر کیا ہے؟ ہم ابھی نکال لیتے ہیں. آپ حکم کرو, اگر آپ کے پاس حدیث کی کتاب نہیں ہے آپ ہمیں بتاؤ, ہمیں موبائل سے نکال لیتے ہیں. ابھی بیٹھے بیٹھے لائبریری میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. کسی نے آج تک اس سے پوچھا نہیں ہے, پر اسے پتا ہے اگر کوئی اس سے پوچھ ہی لے نا, یہ میرا تجربہ ہے, جاؤ پوچھ کے دیکھو. اگر اس سے جب آپ پوچھو گے اور کہو گے بھئی یہ جلہ ثناؤ کے الفاظ تو حدیث میں نہیں ہے, اگر حدیث میں ہیں تو آپ دکھاؤ, وہ کہے گا خیر ہے بابا جی کیا ہو گیا, آپ کہاں سے ہو کے آ رہے ہو بھائی, یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے, اور پھر تو نہیں گئے ہو, اور مرتاد تو نہیں ہو گئے ہو, اور قرار تو نعوذ باللہ نہیں, وہ قرار انگریزوں کی ہوا تو نہیں لگ گئی, دین سے پھر تو نہیں گئے ہو. یہ وہ باتیں کر رہا, اس کا مطلب ہے ان کے جو نزدیک دین ہے وہ مولویوں والا دین ہے, لیکن میں کسی مولوی کے دین کو قبول نہیں کرتا. میں نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے. اللہ اکبر. جو بات قرآن سے ملے گی, جو بات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی, وہی بات میں لوں گا, اسی پر میں عمل کروں گا. اس کے علاوہ اگر کوئی عالم ہے, میرا استاد ہے, میرا بزرگ ہے, میرا باپ ہے, جو مرضی ہو, اللہ اکبر, میں اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. دنیاوی ہر بات اس کی مانوں گا. جب شریعت کی بات آئے گی, جب دین کی بات آئے گی, پھر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی اطاعت جائز نہیں.